پروگرام کشمیر منظرنامہ سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین اور اس پروگرام کے جو پروڈیوسر ہیں وہ ہیں انعام سمرو. اور سامعین کرام آج سامعین کرام جو اہم ترین موضوعات ہیں وہ کشمیر سے متعلق تو ہیں ہی ہیں لیکن بین الاقوامی معاملات ہیں اور خاص طور پہ بھارت کی جو ہٹ درمی ہے اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. اور امریکہ کے اندر جو سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو ہونے والی ناانصافیاں ہیں اس کا بھی ذکر کیا جائے گا. اور سب سے پہلے جو آج کی ہمارے پروگرام میں پہلی خبر وہ ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. امریکن صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے نائب مشیر کی سربراہی میں ایک وفد امریکی سرزمین پر سکھ رہنماؤں کے قتل کی سازش سے متعلق تحقیقات پر اب تک کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے نئی دلی کے دورے پر ہیں. وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پرنسپل ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے ان کی قیادت میں امریکی وفد پیر کو نئی دلی پہنچا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سکھ لیڈر کے قتل کی سازش کی تحقیقات کے لیے بھارت کی جانب سے انکوائری کمیٹی کے قیام اور ذمہ دار پائے جانے والے کسی بھی فرد کے خلاف کارروائی کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے. اور وفد دورے کے دوران بھارت کے نائب قومی سلامتی کے مشیر اور اس کے علاوہ جو وفد ہے وہ موجود ہے اور وہ یہ ملاقات بھی کریں گے اور وہ تحقیقات بھی کریں گے اور اس پیش رفت کے حوالے سے بھی حتمی رپورٹ بھی تشکیل دی جائے گی. سامعین کا کچھ پس منظر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہفتے میں امریکی محکمہ انصاف نے 52 سالہ 52 ایئرس جو اولڈ جو ہے بھارتی شہری نکھل گپتا پر جو ہے سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے پر فرد جرم عائد کی تھی. امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں عدالتی دستاویز کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال مئی میں ایک بھارتی سرکاری ملازم نکھل گپتا سمیت دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ہندوستان اور دیگر جگہوں پر کام کرتے ہوئے سکھ رہنماؤں کو جو ہے ان کے قتل اور امریکی سرزمین پر قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی جو نیو یارک شہر میں مقیم بھارتی نژاد امریکی شہری ہے. اور اسی ساری صورتحال پہ پہلے موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے اور ابھی ہمارے ساتھ جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد شوزیب عسکری صاحب. آپ سربراہ ہیں پاکستان اسٹڈیز وومن یونیورسٹی راولپنڈی کے اور ان کو ہم ریڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں کشمیر منظرنامہ میں. اور شوزیب سب سے پہلے آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے یہ جو صورتحال ہے سکھ رہنماؤں کا قتل کی سازش اور اس سے پہلے کینیڈا کے اندر قتل ہو چکا ہے ایک سکھ رہنما جس کی سٹیٹمنٹ خود کینیڈین وزیر اعظم نے دی. اس کا مطلب ہے کہ بھارت جس طرح کی ہٹ درمی کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں جا کر قتل عام کرتا ہے دہشت گردی کرتا ہے. یہ موقف تو پاکستان کا کئی دہائیوں سے تھا تو اب مغربی دنیا نے بھی تسلیم کر لیا جو پاکستان کا موقف تھا. پاکستان کا صرف موقف نہیں تھا. پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کا وکٹم ہے when it comes to Indian activities in پاکستان. ابھی پچھلے چند مہینوں میں پاکستان میں مقیم مقبوضہ وادی سے آئے ہوئے کئی لوگوں کو نشانہ بنا کر مارا گیا ہے اور ہماری وزارت داخلہ نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں جو کلپرٹس انوالو ہیں ان کو جو پکڑا ہے تو وہ میڈیا پہ بات آ چکی ہے کہ ان کے تعلقات یا ان کے پیچھے جو لوگ یہ کروا رہے تھے ان کا تعلق ہندوستان سے ہے اور ہندوستان کے خفیہ سرکاری اداروں سے ہے. تو پاکستان نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی طرف سے کشمیر کے موضوع پر یا کشمیر کے معاملے پر ہونے والی کراس بارڈر ٹیررزم کا وکٹم ہے بلکہ ہم اس کو لے کر بات جب جاتے تھے یونائٹڈ نیشنز میں یا دیگر عالمی فورم پر تو ہماری بات کو تقویت ہی ہوئی جب کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوا اور پھر اس کے بعد جسٹن ٹروڈو نے باقاعدہ اس پر کینیڈین پارلیمنٹ میں بات کی. انہوں نے G20 جو اجلاس انڈیا میں ہوا اس میں انہوں نے بات کی اور بھارتی حکومت نے کینیڈین حکومت کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اسے ہٹ دھرمی سے ڈیل کیا. لیکن جب یہ معاملہ امریکہ میں قتل کی سازش کا آیا ہے اور جب CIA نے وہ ساری سازش بے نقاب کی ہے اور اب تو وہ ساری تفصیل سے BBC اردو پر بھی آ چکا ہے دیگر عالمی اداروں پر بھی اس کی ساری تفصیلات شائع ہو چکی ہیں اور امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں باقاعدہ
ہندوستانی ریاست کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ خطرناک ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ انڈین اسٹیٹ کے سرکاری لوگ ہیں۔ اب یہ تو ان کی خود مختاری پہ بھی حملہ ہے نا امریکہ کی، اور امریکہ بھی برداشت تو نہیں کرے گا کبھی بھی خود مختاری۔ ہندوستان جہاں تک سوورینٹی کا معاملہ ہے تو خطے میں کون سا ملک ہے جس کو انڈیا سے یہ گلہ نہیں ہے کہ اس نے اس کی ساورن آئیڈینٹی کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کی؟ پڑوسیوں کو سری لنکا ہو، بھوٹان ہو، نیپال ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو، بات اب یہاں تک محدود نہیں رہی، اب وہ بات 7 سمندر پار امریکہ، برطانیہ اور کویت، قطر میں ان کے 11 ملاحوں کو، انڈین نیوی کے 11 سیلرز ریٹائرڈ، ان کو ڈیتھ پینلٹی سنا دی گئی ہے، اور وہ ہندوستان کے ایما پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے قطر میں بیٹھ کر۔ تو اب اس معاملے پر چونکہ قطر سفارتی طور پر طاقتور ملک ہے، انہوں نے یوں کہیں کہ مڈل ایسٹ عرب ممالک پہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں ہندوستان اپنی بارڈر پار دہشت گردیاں نہ کروا رہا ہو، اور الزام کس پر ہے؟ بالکل۔ آج ایک اور دلچسپ خبر آئی ہے مقبوضہ کشمیر سے، 7 گھنٹے پہلے ہی رپورٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ وادی میں ایک ویٹنری کالج میں صرف آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان فائنل میچ کے دوران جو مقامی کشمیری طالبہ ہیں انہوں نے ظاہر ہے خوشی منائی اور اس پر وہ گرفتار ہو گئے۔ جو ان کے قوانین ہیں وہ کالے قوانین جو کہلاتے ہیں، ٹاڈا اور پوڈا اور جو بھی قوانین ہیں ان کے تحت ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اچھا، یہ منطق سمجھ نہیں آئے، پاکستان جیتے تو خوشی تو مناتے ہیں پاکستان کشمیری، یہ تو آسٹریلین کی خوشی منائی ہے سر۔ یہ آسٹریلین کی جیت کی خوشی نہیں تھی، یہ اصل میں ہندوستان کی ہار کی خوشی تھی۔ آپ اس کو اسی طرف لے کے ہم تو سیدھی بات کریں، اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب خوشی مناتے ہیں کشمیری تو خوشی منانے پہ کون سا قانون لگتا ہے؟ سر لگتا ہے نا، ان کو بچوں کو جیل میں ڈال دیا، آج بچوں کے والدین نے انکنڈیشنل، دنیا میں ایسے قوانین موجود نہیں ہیں، یہ کیسے قوانین بنائے جس پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہر قابض ریاست جس نے کسی ایک خطے کے لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر قبضہ کر رکھا ہوگا، وہاں آپ کو اس طرح کے قوانین ملیں گے۔ وہ قوانین آپ کو، اور عالمی برادری آنکھیں بند کرے گی اس پہ۔ ظاہر ہے عالمی برادری کے لیے اپنی معیشت، اپنی منڈی، اپنے کاروبار، اپنی مارکیٹیں امپورٹنٹ ہیں۔ یہ نہیں پوچھے گی یہ قانون تو کسی دنیا کسی کونے میں نہیں ہے، آپ لوگوں نے کیوں عام لوگوں پہ اوپر یہ امپلیمنٹ کیے ہیں؟ مطلب کوئی بول بھی نہیں سکتا، کوئی اظہار بھی نہیں، خوشی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ طاقتور اور جاہرے کے سامنے آسان نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی اس طرح ٹارگٹ کر کے بات کرے۔ میرے خیال سے نہتے کشمیریوں کی یہ خوشی تھی جس نے ہندوستان کی سیکولر، نام نہاد، لبرل، پروگریسو جمہوریت کو ہر دوسرے تیسرے موقع پر ننگا کیا ہے۔ جب بھی کبھی یعنی انڈین ٹیم کرکٹ کھیلتی ہے اور ریگولر کھیلتی ہے، ہندوستان کی ہار پر کشمیری کب خوشی نہیں منا رہے تھے؟ اچھا شوزیب، یہ بھی مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس کا مطلب ہے جو خالصتان تحریک کے رہنماؤں کو مارا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ خالصتان تحریک جو ہے عروج تک پہنچ گئی، جس کا ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا بھارت کو؟ گزشتہ ہفتے اسی پروگرام میں ڈاکٹر ولید آئے ہوئے تھے، وہ پی ایچ ڈی ہیں، ان کا اسی سبجیکٹ پہ کام ہے۔ ان کا جملہ میں دہرانا چاہوں گا، انہوں نے کہا تھا کہ 80 کی دہائی میں خالصتان کی تحریک جب اپنے وائلنٹ فیز میں تھی، تشدد کے فیز میں تھی، تب وہ سفارتی طور پر اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی سفارتی طور پر وہ اب مضبوط ہے۔ یعنی ہم نے پچھلے چند مہینوں میں کینیڈا میں ریفرنڈم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، برطانیہ میں ریفرنڈم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آئرلینڈ میں ریفرنڈم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، امریکہ میں اس طرح کے لوگ ہیں جو تحریک آزادی خالصتان، گورنمنٹ کی سپورٹس بھی ہے، مطلب کینیڈا کی ہو، کینیڈین پارلیمنٹ میں کتنی تعداد میں پنجابی سکھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہندوستان میں آزادی خالصتان کی تحریک کو دبانے کے لیے ان کے پاس جو بھی ہتھ کنڈے تھے، انہوں نے پنجاب کے 3 حصے کر دیے، چندی گڑھ علیحدہ کر دیا، ہریانہ علیحدہ کر دیا، پنجاب علیحدہ کر دیا۔ اور پھر ایک یاد ہے بالی ووڈ کی ایک مووی آئی تھی اڑتا پنجاب، جس میں پنجاب میں منشیات اور شراب نوشی اور اس سارے معاملے کو اٹھایا گیا تھا۔ جب اگر آپ جڑے رہیں ہندوستانی پنجاب میں موجود سکھ رہنماؤں کی تقریروں اور گفتگوؤں سے، تو آپ کو وقتاً فوقتاً یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں
جو منشیات ایک خاص مقصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کا نوجوان نشے میں لگ جائے اور وہ اس احساس محرومی کو دل سے نکال دے جو سکھوں کو بطور سکھ قومیت ہندوستانی ریاست میں درپیش ہے. تو پنجاب اس طرف کہ پنجاب کا سکھ اب ذرا بالغ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے. پھر جب اسے موقع ملتا ہے یہاں پاکستان آنے کا، وہ چاہے حسن ابدال میں پنجا صاحب کی عبادت گاہ ہو یا کرتارپور صاحب ہو یا ننکانہ صاحب ہو، وہ جو پروپوگنڈا ہے انڈیا کا وہ تو ہمیشہ ہر دفعہ بے نقاب ہو جاتا ہے نا، جب بھی کوئی آدمی 4 دنوں کے لیے پاکستان کا چکر لگا کر چلا جائے. تو سوشل میڈیا اور سٹیزن جرنلزم کے زمانے میں اب یہ ریاستوں کے لیے آسان نہیں رہا کہ وہ عوامی خواہشات کو اور عوامی امنگوں کو دبا کے رکھیں. ویسے سکھ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جیسے پاکستان میں کرتارپور ننکانہ صاحب کی وہ تمام مقامات کو جس طرح حفاظت کی جاتی ہے اور بھرپور آزادی کے ساتھ ان کو آنے جانے کی، وہ سوچتے ہوں گے کہ جس ملک کا ہم حصہ ہیں ان کو اس ملک میں آزادی نہیں ہے، اور جس پڑوسی ملک کے پاس ہم جاتے ہیں بطور مہمان وہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، اپنی تقریبات مناتے ہیں. تو یہ سوال بھی تو ان کے ذہنوں میں گونجتا ہے. سر آپ کی بات 100% درست ہے. تقسیم ہندوستان میں، خاص طور پر تقسیم پنجاب میں جو غلطی پنجاب کے سکھوں نے کی تھی انہیں اس کا بہت افسوس ہے. آپ انڈین رکن پارلیمان ہے نوجوت سنگھ سدھو، جب یہ کرتارپور والا معاملہ ہو رہا تھا تو آپ نے ان کی بات نہیں سنی تھی کہ یہ جو لانگا کھلا ہے، یہ جو راہداری کھلی ہے، ہماری 75 سال پرانی غلطی کا تھوڑا سا ازالہ ہوا ہے. یعنی آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم گرو نانک کے آخری دنوں کی جگہ پر جا کر زیارت کر سکتے ہیں. تو انہیں یہ احساس ہے کہ انہوں نے 47 میں بہت بڑی غلطی کی، اتنی بڑی غلطی کی کہ جس کا خمیازہ ان کی اب 4تھی نسل بھگت رہی ہے. یعنی گولڈن ٹیمپل پر ٹینک چڑھانے کا بدنام زمانہ، قابل نفرت عمل تو ہندوستانی ریاست نے سر انجام دی ہے. بالکل. یہ ایسے ہی ہے جو جیسے نعوذ باللہ کوئی مکے پر ٹینک لے کر چڑھ دوڑے، نعوذ باللہ کوئی سکھوں کے لیے تو یہ وہی عبادت ہے. تو ہندوستانی ریاست نے اپنے ہاں موجود تمام اقلیتیں، وہ مذہبی اقلیتیں ہوں یا وہ قومی اقلیتیں، انہیں نقصان پہنچایا ہے. کشمیری اور ہندوستان کے سکھ اس سلسلے کی بڑی مثالیں ہیں، اور کشمیری کی عادت کو پاکستان میں نہیں بخشا جاتا، انہیں کراس بارڈر ٹیررزم میں یہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سکھوں کی قیادت کو دنیا بھر میں کہیں نہیں بخشا جا رہا. یہ وہی بڑبولی بات ہے جس کا پرائم منسٹر مودی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. ٹھیک ہے، آپ گھسیں امریکہ میں اور جائیں اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کریں، آپ جائیں گھسیں کینیڈا میں اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کریں، آپ اپنے عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اس طرح کر کے، لیکن آپ عالمی دنیا کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. دنیا گلوبلائزڈ ولیج ہے آج کل کے زمانے میں، کراس بارڈر ٹیررزم کی اس طرح کی بدماشی کی کوئی گنجائش نہیں. ہندوستان دنیا میں بھی اپنے دوست کھو رہا ہے، اور خطے میں تو وہ کسی کا دوست نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اچھا شاہ صاحب، ایک سوال آپ سے ضرور معلوم کریں کہ ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کی تھوڑے رابطے بحال ہو رہے ہیں، کچھ بہتر ہو رہے ہیں جہاں تک تھوڑا سا خبروں کی صورتحال میں ہم دیکھیں. دوسری جانب بھارت کی یہ حرکات ہیں، امریکہ کے اندر یہ واقعات کروا رہا ہے، کینیڈا کے اندر واقعات کروا رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ تعلقات بہتر، کیونکہ امریکہ تو اسی انٹرسٹ میں ہوتا ہے نا کہ چائنا کے ساتھ اس کے شاید تعلقات خراب ہیں، اس لیے بھارت کی طرف اس کا زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، کچھ معیشت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں امریکہ چائنا تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور بھارت ان حرکات کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو وہ خطے کے لیے کس طرف دیکھتے ہیں معاملات؟ سر یہ عالمی سفارتی تعلقات اتنے بلیک اینڈ وائٹ ہوتے نہیں ہیں. چین اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں، چین اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں. چین اور امریکہ کے تعلقات کسی ایک تھیٹر میں، کسی ایک معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی دوسرے معاملے میں اتفاق ہو سکتا ہے. چائنا اور امریکہ کی تیاریاں ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنے مفادات کو
پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ. نہیں، میرا سوال یہ ہے نا کہ جیسے بھارت تو اسی کا فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دونوں ممالک کے اختلاف ہیں، ذرا اسی فائدے کو دیکھتے ہوئے میں اچھی دوستی رکھ لیتا ہوں امریکہ کے ساتھ. امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ واقعات تو ثبوت ہے نا خراب ہونے آ رہے ہیں. یہ شاید انہیں اس دوستی سے ہی جرت ہوئی ہے کہ اچھا ایگزیکٹلی یہ بات ہے کہ یہ شاید دوستی کی صورت میں کہ چلے ہمارے دوستی ہے تو ہم ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ خود مختاری ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چونکہ ایک جیسے ہیں، کنٹیننگ چائنا پالیسی جو ہے امریکہ کی، اس میں ظاہر ہے انڈیا کی ایک پیوٹل پوزیشن ہے. میں آپ کے لیے ایک بڑا لارجر سیکورٹی انٹرسٹ سرو کر رہا ہوں، تو اس بدلے میں تھوڑا سا میرا بھی تو پروٹیکٹ کر لو نا. اس بدلے میں وہ اس کی خود مختاری پہ یس، دس از کالڈ گیو اینڈ ٹیک. لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ آپ کسی امریکی شہری کو، لیکن وہ جو شہری ہیں، سکھ شہری جو امریکن شہری بھی ہیں، ظاہری بات ہے ان کی سیکیورٹی کا کیا مطلب؟ اگر اس طرح کی آزادی ہوگی، مطلب کہ بھارت جا کے ان کو قتل کر لیتا ہے، تو اس طرح کی آزادی ہوگی. وہ جو اتنی بڑی تعداد سکھوں کی ہیں وہ تو سر اگر امریکن انٹرسٹ میں انڈیا اتنا امپورٹنٹ پلیئر نہ ہوتا تو امریکن ریئیکشن شاید اس سے بہت زیادہ سخت ہوتا. لیکن کیا اس نرم ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ سکھ شہری امریکہ میں جو رہتے ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے خوفزدہ ہو جائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. جو بائیڈن ہو یا یہ ان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز ہو گیا نا. اگر وہ تو یہ چاہیں گے کہ ہم شہری ہیں امریکہ کے، ہمارا قتل ہونے کی سازش ہو رہی ہے، کینیڈا میں ہو چکا، دوسری جگہوں پہ ہو چکا، اب ایسے نہ ہو. امریکن ریئیکشن ڈٹرمن کرے گا انڈیا کا اگلا قدم، اور امریکن ریئیکشن بہت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شٹ اپ کال آ گئی تو اب بھارت رک جائے گا، اب خالصتاً تحریک ان سکھوں کو کوئی قتل کا حملہ، قاتلانہ حملہ نہیں کرے گا، سیکیور ہو جائیں گے سکھ، یا آپ سمجھتے ہیں وہ حرکتوں سے باز نہیں آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کی طرف سے جس حد تک سفارتی ریئیکشن آیا ہے، یہ معاملہ اب مغربی دنیا میں اس طرح کیے جانا آسان نہیں ہے. باقی ممالک بھی جہاں سکھ آبادیاں ہیں وہ اس حوالے سے ہوشیار باش ہو چکے ہوں گے کہ ہندوستانی ایجنسیاں دنیا بھر میں سکھ قیادت کو نشانہ بنانے کے مذموم مقاصد میں مصروف ہیں، تو لہٰذا ان کی سیکورٹی اور ان کی احتیاطی معاملات مزید سخت ہو گئے ہوں گے. اور اگر یہ نہ ہوا ہوتا، اس کا مطلب کریں گے صحیح، بھارت کرے گا صحیح، حملے ضرور کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے سکھوں کا. اگر آپ انڈین پرسپیکٹو دیکھیں یا ہندوستانی مفادات دیکھیں تو کوئی ریاست کب چاہتی ہے کہ اس کے دشمن دنیا بھر میں کہیں پناہ لیے پھریں؟ لیکن یہ تو حق سچ کی بات کرتے ہیں، سکھ رہنما تو اپنے حق کی بات کرتے ہیں، ریفرینڈم کرواتے ہیں جس کو کینیڈین آسٹریلین تمام گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہیں. انڈین گورنمنٹ کا خط بھی آتا ہے بھی آپ ان کو کیوں ریفرینڈم کرنے دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی دنیا میں ایک خاص طرح کے موضوع پر آزادی اظہار رائے موجود ہے. یعنی آپ اگر زائنزم کو اٹیک نہیں کر رہے، اگر آپ حالیہ دنوں میں اسرائیلی بدماشی کو چیلنج نہیں کر رہے، آپ انڈیا کی بدماشی کو چیلنج کریں. انڈیا کی بدماشی کو چیلنج کرنے سے یورپ کے کسی گلٹ پر اثر نہیں پڑتا. پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کی کسی بدماشی کو اگر آپ چیلنج کریں تھرو پروٹیسٹ پیسفل طریقوں سے بھی، تو بھی چونکہ یورپین سوسائٹیز نے خود جوز کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں تو وہ اپنا گلٹ ان کا سامنے آ جاتا ہے. لیکن ہندوستان کے معاملے پر میں نے BBC کو بڑے اوپنلی، بڑے واشگاف الفاظ میں